لیکچر نمبر 151 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو قریظہ کا ہم بیان کر رہے ہیں، غزوہ بنو قریظہ، اور ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قتل کا حکم سنایا، اور یہ ان کی تعداد جو قتل ہوئی ہے وہ 900 کے قریب تھی، تو ان کو ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے جو ہے نا برابر کر دیا گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریحانہ بنت زید کو منتخب جو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ ریحانہ کون ہے؟ یہ بہت حسین و جمیل عورت تھی، اس کا تعلق بنو نذیر کے قبیلے سے تھا، بیاہی ادھر گئی تھی بنو قریظہ میں، دونوں یہودی تھے نا، تو بنو عمر نامی شخص سے جن کی شادی ہوئی تھی۔ جب یہ قیدی ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی تو آپ نے انہیں خود شادی کی پیشکش کی، تو اب انہوں نے کہا کہ بھی مجھے آپ لونڈی جو ہے نا رہنے دیجئے، میرے لیے یہ آسان بات ہوگی۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت بھی دی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کو اس کا انکار جو ہے نا بڑا ناگوار گزرا، آپ نے ان سے علیحدگی فرما لی اور انہیں سالبہ بن سایہ کے گھر میں بھیج دیا۔ جب وہ سالبہ کے گھر میں گئیں تو سالبہ نے انہیں سمجھایا، وہ صحابی تھے، کہ اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دو۔ تم نے دیکھا نہیں حی بن اخطب نے کیسا تمہیں مصیبت میں گرفتار کیا ہے، جب تم اسلام قبول کر لو گی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اپنے لیے منتخب فرما لیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم چاہو تو میں تم سے شادی کر لوں تمہیں آزاد کر کے، اور اگر چاہو تو تم لونڈی بن کر رہو، میں باس یہ لونڈی تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں گا تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ریحانہ نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اسی بات میں آسانی ہے کہ میں آپ کی لونڈی ہی رہوں، چنانچہ وہ آپ کی لونڈی ہی رہی۔ ہاں ابن سعد نے کہا ہے، یعنی کہ یہ اختلاف ہے کہ وہ لونڈی رہی ہے یا آزاد کیا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں۔ تو صحیح بات یہ ابن سعد نے کہا کہ ریحانہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد کیا۔ اصل میں ریحانہ کا ایک پہلا خامن تھا، تو ریحانہ نہ ان سے شدید محبت رکھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس شوہر کے بعد کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ ریحانہ خود فرماتی ہیں کہ جب بنو قریظہ کے لوگ قید میں آ گئے تو آپ نے مجھے اپنے لیے منتخب کر لیا اور مجھے نا ام منذر کے گھر بھیج دیا۔ جب مردوں کو قتل کر دیا گیا تو آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرو، یعنی کہ اسلام قبول کرو، اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرو یعنی اسلام قبول کرو، اور میں تمہیں اپنے لیے چن لوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ ابن سعد کی روایت ہے کہ اس نے کہا انی اختار اللہ و رسولہ، بے شک میں نے اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو جب میں نے کہتے اسلام کا اعلان کیا تو آپ نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی، اور آپ کتنا حق مہر دیتے تھے؟ 500 درہم۔
یہ آپ کا تقریباً سب بیویوں کا ہوتا تھا۔ پھر آپ نے میرے لیے باری مقرر کی، جیسے عورتوں نہیں ہوتا باری مقرر، اور پردے کا بھی حکم دیا۔ پھر یہی ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بن گئیں۔ جب حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں آپ واپس تشریف لائے تو انہوں نے وفات پائی ریحانہ نے، اور انہیں بقیع میں دفن فرمایا۔ ان کی شادی محرم میں ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہیں نا محرم میں شادی کرنے آج کل حرام سمجھا جاتا ہے، تو ان کی شادی محرم 6 ہجری میں کہتے ہیں جی ہوئی ہے۔ بہرحال ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ لونڈی رہی ہیں۔ ابن ابی ذئب کا قول ہے کہ وہ ابتدا میں لونڈی تھی، بعد میں آزاد کر دی۔ تو جس کو لونڈی والی روایت پہنچی وہ بھی ٹھیک ہے، جس کو بعد والی روایت پہنچی کہ انہوں نے جو ہے وہ آزادی کر کے آپ نے شادی کی، تو کہتے ہیں یہی قول راجح ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ شادی کی۔ مال غنیمت کتنا تھا جی بنو قریظہ کا؟ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں، چھوٹی بڑی 1500 ڈالیں، بکریاں، اونٹ، گھریلو ساز و سامان، بہت سے برتن۔ بڑی بد عہدی کی تھی نا بنو نذیر کو، تو پھر بھی کچھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی آپ نے، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹکے شراب کے کئی آئے، شراب حرام ہو چکی تھی تو وہ اس کے مٹکے بہا دیے گئے، زمین پر توڑ دیے گئے، اور نہ ہی اس میں سے خمس نکالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مال غنیمت کے 5 حصے کرتے تھے، 5واں حصہ اپنے لیے، اپنے اہل و یال، بیوی، بچے، مساکین کے لیے، باقی وہ جنہوں نے جہاد کیا ان میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ آپ جو گھوڑے پر آتا تھا اس کو 3 حصے دیتے تھے، 2 گھوڑے کے لیے، 1 اس کے لیے، اور جو پیدل آتا تھا اس کو 1 حصہ۔ 36 گھوڑے تھے بنو قریظہ میں نے آپ کو بتایا تھا 36 گھوڑے۔ آپ کے پاس بھی 3 گھوڑے تھے، لیکن آپ نے 1 گھوڑے کا صرف حصہ مال غنیمت میں سے لیا ہے۔ اب میں نے پیچھے بتایا تھا سوید بن خلاد، اس نے بدبخت عورت نے چکی گرائی تھی تو آپ شہید ہوئے، تو بڑے کہکے لگا رہی تھی۔ وہی آگے نا تفقہون کہ بعض لوگ غم کے وقت بھی کہکے لگاتے ہیں، وہ تشریح آ گئی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں حیران تھی کہ لوگ وفات کی خبر سن کر تو روتے ہیں، تو میں اس کی خوشی پر تعجب کر رہی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ابھی حصہ نکالا کیونکہ وہ شہید ہو چکے تھے، اور فوت و محاصرے کے درمیان نا ایک صحابی تھے ابو سنان، ان کی وفات ہو گئی تھی۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں، موت تھوڑی دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ملک الموت کو تو عید کے دن چھٹی نہیں ہوتی، آ کر روحیں قبض کر لیتے ہیں۔ اور اب نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ساری زمینیں مہاجرین میں تقسیم کی، غیر منقولہ، یعنی کہ جو باقی تو تقسیم کر دیا نا، تو جو زمینیں تھیں نا اسے کہتے ہیں غیر منقولہ، یعنی کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، تو اسے کہا جاتا ہے غیر منقولہ۔ سب مہاجرین کو دی، انصار کو ایک بھی نہیں دی۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے مہاجرین، جنہوں نے انصار کا گھر لے رکھا تھا خالی کرے، اپنے اس گھر میں آئے، یعنی کہ جو انصار نے تمہیں گھر دیا تھا نا وہ خالی کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنے گھر دے دیے ہیں، ادھر رکھو۔ چنانچہ پھر وہ ادھر سے نکل کر جو جس کے گھر تھا انصار نے ان کو دیا ہوا تھا وہ خالی کیا، ادھر آ گئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت سے زمین، کھیت، باغات مہاجرین کے کر دیے، سبحان اللہ۔ پھر قیدیوں کو فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ قیدیوں کی نا عورتوں کی بڑی تعداد حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے خریدی تاکہ ان کے آگے بھی چل کر تجارت کرے۔ جب الگ الگ کر دیا گیا تو نوجوان ایک طرف اور بوڑھی عورتیں ایک طرف،
تو عبد الرحمن بن عوف نے عثمان غنی کو پسند کا اختیار دے دیا، چاہے جوانوں کو اختیار کرے چاہے بوڑھی عورتوں کو. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھی عورتوں کو ترجیح دی. کیوں بوڑھی عورتوں کو کیوں ترجیح؟ ان کے پاس مال شال کافی تھا، پہنے ہوئے تھے انہوں نے زیور، اور بیچاری بچیاں تھیں نوجوان یا جیسی بھی، ان کے پاس یہ معاملہ نہیں تھا. تو حضرت عثمان نے ان کو بیچ کے بہت سارا مال حاصل کیا. سعد بن عبادہ کے ساتھ شام بھی بھیجا آپ نے قیدی عورتوں کو، تاکہ ان کو فروخت کر کے گھوڑے اور اسلحہ خرید لے. لونڈیاں تھی نا. ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں اور بچے میں جدائی سے منع فرما دیا. فرمایا جو عورت ہے اس کا اگر بچہ ہے تو اسی کے ساتھ رہے، جدا نہیں کیا جائے، چاہے وہ باہر جا کے فروخت کرے چاہے ادھر ہی، جہاں ماں ہوگی ادھر ہی بچہ ہوگا. تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اولاد کی جدائی بالغ ہونے تک ہے، یعنی کہ اگر بچہ بالغ ہے تو پھر جدائی ڈالی جا سکتی ہے، اگر بالغ نہیں تو جدائی نہیں ڈالنی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ بلوغت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ لڑکی کو حیض آنا شروع ہو جائے، سمجھ لو بالغ ہو گئی، اور لڑکے کو احتلام ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بالغ ہو گیا، یا اگر نہیں تو پھر زیر نابال. اب اس سے بھی اہم جو کہ اس آج کی محفل کی جان ہے بلکہ روح، سعد بن معاذ کی شہادت رضی اللہ تعالی. بڑے عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے. ان کو نا زخم لگے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے دعا مانگی خندق کے موقع پر، ان کا نا تیر آ کر رگا تھا تو رگ ان کی کوئی کٹ گئی تھی، تو خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ بنو قریظہ کا حال اگر ان سے جنگ کرنی ہے تو یا اللہ مجھے زندگی دے جب تک میں بنو قریظہ کا حال اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ. فوراً وہ خون کا فوارہ دیکھیں ایک دم ایسے ہوا جیسے کسی نے نا ادھر پٹی باندھ دی ہو، ختم، کچھ بھی نہیں بہہ رہا تھا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیسی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی بغیر ڈاکٹر، فوارہ بند. پھر ہوا یہ کہ زخم سے خون بہنا بند ہو گیا. پھر وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا وہ ہم نے پچھلی بار بتا دیا کہ ان کا جنگ جو قتل کیا جائے، ان کی عورتیں بچوں کو قید کیا جائے. تو اب نہ سعد جب یہ جنگ مکمل ہو گئی تو سعد بن معاذ کا زخم پھیلتے پھیلتے سینے تک چلا گیا. ایک مرتبہ وہ لیٹے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایک بکری نے اپنا پاؤں ان کے زخم پر رکھ کر اس کے اوپر سے گزر گئی، جس سے خون جاری ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ. تو آپ جب سعد کے پاس پہنچے تو ان پر نا نزع کی کیفیت آ رہی تھی، یعنی کہ موت قریب تھی. آپ نے ان کی تعریف فرمائی، خراج تحسین پیش کیا. فرمایا کہ اے قوم کے سردار، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ دے، تو نے اپنا وعدہ نبھایا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنا وعدہ نبھائیں گے جزا کا، بدلے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک یہ ہوا تھا کہ مسجد تھی نا، تو قبیلے بنو غفار کا خیمہ تھا قریب ہی. تو سعد بن معاذ کا زخم کھلا نہ تو خون بہہ بہہ کر ادھر جانے لگا. جب خون ان کی طرف بہہ کر آیا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے اے خیمے والو تمہاری طرف یہ خون کیسا جو ہماری طرف بہہ کر آ رہا ہے. تو سیدنا سعد بن معاذ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا.
اور ان کی وفات اسی وجہ سے ہوئی، خون نکلتا نہیں گیا نا تو یہ نا سعد بن معاذ ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ پر قسم ڈال دے نا کہ یا اللہ ایسا کر تو اللہ ویسا کر دیتا ہے، یہ بہت بڑی کرامت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جو تیزی کے ساتھ نا چلتے جا رہے تھے، یعنی کہ یہ ان کی وفات کے بعد پھر ان کی طرف گئے ہیں، ایک نزاع کی آپ وقت گئے ہیں، تو ایک جب ان کو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ فوت ہوئے ہیں تو پھر گئے ہیں، اور آپ اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ اوپر کی چادر گر رہی تھی اور جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ صحابہ کرام نے آپ کی تیز رفتاری کی شکایت کی کہ آپ بہت تیز چل رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ حنظلہ کی طرح اس سے بھی ہم سے پہلے فرشتے غسل دے دیں سعد بن معاذ کو، تو میں اس لیے تیز چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو غسل دینا۔ اور ام سعد کی جو والدہ تھی نا، یعنی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا ام سعد کے علاوہ ہر رونے والی جو ہے نا جھوٹ بولتی ہے، مطلب یہ تھا کہ ان کا رونا سچا ہے، یہ جائز، ان کو استثناء دیا کہ یہ ٹھیک رو رہی ہیں۔ میت کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ہاں نبی علیہ السلام ذکر نہیں ہے، مطلب انہوں نے صحابہ نے دیا ہو، میت کو جب قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنازہ بڑا ہلکا ہے، بہت ہلکا پھول ہے، ہم نے ایسا جنازہ کبھی نہیں اٹھایا جو اتنا ہلکا ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ فرمایا جنازہ کیوں نہ ہلکا ہوتا، آسمان سے آج اتنے فرشتے اترے ہیں کہ آج سے پہلے نہیں اترے تھے، انہوں نے بھی میت کو تمہارے ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ سعد بن معاذ، وہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جنازہ بھاری ہو تو گنہگار ہے، ہلکا ہو تو نہیں بھائیو، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ادھر وہ چار پائی بنی، وہ قدرتی اتنی بھاری تھی، جو اٹھائے اس کا بیچارے کا کندھے ہی رہ گیا، اور پھر تاثر یہ ابھرتا تھا جی وہ میت بھاری ہے، اور بعد میں کہا بھائی یہ ہلکا پھلکا بھی ہو سکتا ہے منجی، انہوں نے بیچارے نے جس نے دی اپنی طرف سے بڑا مضبوط دی، لیکن وہ بڑی بھاری تھی، اب انہوں نے ہلکی بنائی ہے مسجد والوں نے۔ بڑا درمیان میں یہ بات آ گئی، فرشتوں نے فرمایا کہ وہ جنازہ اٹھا رکھے، اور فرمایا وہ فرشتے فرمایا یہ نیک بندہ ہے جس کے نیچے عرش نے بھی حرکت کی ہے، یعنی کہ عرش بھی جھوم اٹھا ہے، سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی جھوم اٹھا ہے، سبحان اللہ۔ اور جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، معلوم ہوا یہ فرشتے بھی جنازہ پڑھتے ہیں نیک بندوں کا۔ اللہ ہمارا بھی ایسے ہی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارا جنازہ جانا تو ہے، فرشتے جنازہ پڑھے۔ فرمایا وہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں اس سے پہلے وہ زمین پر نہیں اترے، وہ صرف سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا ہے، عرش بھی جھوم ہے۔ یہ نا جاندار مخلوق ہے، انہیں شعور ہے عرش کو۔ تو ایک مرتبہ نا نبی علیہ السلام کو نا ریشمی کپڑے کا جوڑا ہدیے پر ملا، رومال سا تھا، پہننے کے لیے نہیں، رومال، ریشمی رومال جائز ہے نا تھوڑا سا،
صحابہ کرام اس کو نہ چھوتے اور اس کی ملائمت پر تعجب کرتے، حیران ہوتے کہ کتنا ملائم اور خوبصورت ریشمی رومال ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اس کی ملائمت پر، خوبصورتی پر تعجب ہو رہا ہے کہ یہ ریشمی رومال بڑا خوبصورت ملائم ہے؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں بہتر اور ملائم ہے۔ جو سعد بن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے رومال دیا نا، وہ اس سے بھی زیادہ ملائم، وہ ہے بھی جنت کا۔ ہاں اب نا ایک ڈرنے کا بھی مقام ہے، وہ بھی ہم ذکر کرتے جائیں۔ بات یہ ہے کہ کہتے اس قدر خدمات کے باوجود سعد بن معاذ کو جب قبر میں اتارا نا، تو جب انہیں قبر میں دفنایا دیا گیا تو آپ کا چہرہ جو ہے نا متغیر ہو گیا۔ آپ نے 3 بار کا سبحان اللہ، تمام مسلمانوں نے بھی کہا سبحان اللہ، حتیٰ کہ قبرستان بقی گونج اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بھی 3 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے آپ سے اس تسبیح اور تکبیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا قبر تمہارے ساتھی پر تنگ ہو گئی تھی اور اسے بڑی سختی سے بھینجا گیا، اگر کوئی شخص قبر کے اس دبانے سے بچ سکتا تو یہ ضرور بچ جاتے، البتہ پھر اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اب اس میں گفتگو ہے جی کہ قبر نے کیوں آپ کو دبایا، سعد بن معاذ کو۔ یہ بات پھر اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اصل میں عرش جوما فرشتوں نے دعائیں دیں اور یہ سارے معاملات جنت کی خوشخبری، تو یہ محبت سے نا اس نے دبایا ہے، جیسے ماں نہیں اپنے بچے کو محبت سے دباتی۔ لیکن نا روایات ادھر بھی ہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کا فرمایا اگر قبر کسی کو نہ دباتی تو ان کو نہ دباتی، یعنی کہ ان کو بھی دبایا ہے، یعنی کہ عذاب قبر سے آپ نے ڈرایا نا، یا عذاب سے مراد ہے قبر کی سختی، وہ نہیں عذاب دوسرا، یعنی کہ ایک مرتبہ ایسے قریب ہوئی یا پھر دور ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر نہ دباتی تو یہ سعد بن معاذ تھے، ان کو بھی دبایا۔ تو یہ الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا قبر میں سختی والا بھی ہوتا ہے، تو ڈرنا ہی چاہیے کہ اتنے بڑے صحابی تو قبر ان کو پھر دبا رہی ہے۔ تو میں نے اب آپ کو علمی طور پر دونوں باتیں بتا دی۔ بعض نے کہا کہ اس طرح دبایا جیسا ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، بعض نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا اگر کسی کو نہ دباتی تو ان کو نہ دباتی، تو پھر تو محبت میں تو ہر ایک کو دباتی۔ تو یہ نا قبر، عذاب قبر یا عذاب سے مراد ہے وہ والا عذاب نہیں، عذاب سے مراد ہے مشقت تکلیف، اللہ تعالیٰ بڑا عجیب محفوظ رکھے۔ ہاں جی، تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ تھا، اور سعد بن معاذ کی قبر کھودنے والوں میں ابو سعید خدری بھی شامل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، کستوری کی۔ اور ایسا ہوتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جب انہیں دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات نا یہ معاملات بتا دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ نا دراز قد بھاری جسم ہونے کے باوجود ان کا جنازہ بڑا ہلکا تھا، جنازہ بہت ہلکا تھا۔ اب نا ایک وفد آیا، اچھا وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور پہلا جو وفد ہے نا وہ بلال بن حارث کی آمد ہوئی ہے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ قبیلے مزینہ کا سردار تھے، آپ نے انہیں اسلام کی تعلیمات پیش کی، انہوں نے قبول کیا۔
پھر آپ نے انہیں فرمایا جہاں بھی تم رہو گے، جہاں بھی تم رہو گے تمہارا شمار مہاجرین میں سے ہوگا. یہ آپ نے ان کو خوشخبری دی. وہ اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹ گئے. اب ضمن نہ کچھ باتیں غالباً جو نا 5 یا 6 ہجری کو پیش آئی تھی جنگ کے علاوہ. پھر نہ 5 ہجری میں نہ مدینہ میں زبردست زلزلہ آیا ہے. زلزلہ آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ کر کے اس کو راضی کر لو، یعنی کہ زلزلے کے وقت توبہ استغفار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو. تو 5 ہجری میں مدینہ میں زلزلہ آیا ہے. تو آپ نے اس کی حکمت بھی بتائی. واقعی لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں. پھر نہ گھوڑا سواری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے محبت رکھی ہے جہاد کی وجہ سے، کہ جہاد جو ہے نا جاری رہے. آپ نے فرمایا کہ گھوڑوں میں برکت ان کے سرخ رنگ والوں میں ہے، یعنی کہ سرخ رنگ کا گھوڑا جو ہے نا بڑا بابرکت ہے. پھر آپ نے نا جنگی مشقوں کے لیے گھوڑوں کو نا دوڑ بھی لگواتے تھے، مقابلے بھی کروائے جاتے تھے. عبداللہ بن عمر کا بیان ہے میں بھی ان لوگوں میں شریک رہا ہوں جو کہ گھوڑا سواری کی مقابلے میں شریک ہو بغیر شرط کے، یعنی کہ شرط لگائی ہے. تو گھوڑے کی دوڑ ٹھیک ہے، اور یہ دوڑ مقام الحزیہ سے شروع کرواتے تھے اور حد ثنیہ الوداع تک ہوتی تھی، یعنی کہ یہ آپ نے حصہ مقرر فرمایا ہوا تھا کہ ان کے درمیان گھوڑے جو ہے نا وہ دوڑا کریں گے. اب مجھے نا ایک حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں نا جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں وہ ادھر لگا ہی دوں لکھ کر، اور اس کو نا میں بڑا خوبصورت بنا کر اس سے بڑا یعنی کہ سبق حاصل ہوتا ہے. جو یہ واقعہ میں بیان کر چھوٹا سا پیراگراف ہے وہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا آپ گھوڑے میں مقابلہ کرواتے تھے تو آپ کا بھی ایک گھوڑا تھا یا اونٹنی تھی، اونٹ کی بھی آپ دوڑ لگواتے تھے. تو ازبا نامی ایک اونٹنی تھی جی، آپ ازبا، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ 2872 اس کا حوالہ ہے. کوئی بھی اونٹنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جب بھی مقابلہ ہوتا تو یہ ازبا اونٹنی آگے نکل جاتی، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا وہ فخر بن گئی، یعنی کہ اس اونٹنی پر نہ فخر کیا کرتے تھے. کیا بات ہے جی، یہ اونٹنی فلاں جو بھی دوڑ مقابلہ ہوتا ہے کامیابی ہوتی ہے، فخر قائم ہو گیا. ایک دفعہ نا ایک دیہاتی نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس کا مقابلہ ہوا اس ازبا اونٹنی سے، دوڑ لگی تو وہ ازبا اونٹنی سے آگے نکل گیا، آپ کی اونٹنی پیچھے رہ گئی. کوئی بھی ہوگا سوار، آپ نہیں اوپر سوار تھے، کوئی بھی، اونٹنی ویسے آپ کی تھی. اب مسلمانوں کا مان فخر ٹوٹ گیا کہ لو جی وہ ازبا اونٹنی پیچھے رہ گئی، غم زدہ ہو گئے، چہرے فک ہو گئے، فخر ٹوٹ گیا. جیسے ہم کہتے ہیں جی شعیب اختر نے تو مار کے بڑکس نکال دینا، مڑ کے پتہ لگا اپنے بڑکس نکل گیا. بابر اعظم جی پہلے نمبر پر، آپ پتہ نہیں کتنے نمبر پر چلا گیا. اچھا وہ نا جب آپ نے ناگواری محسوس کی تو آپ نے نا ادھر یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے کہا تھا کہ سونے کے پانی سے نکلنے کے لائق ہے، حق کن اللہ اللہ یرتفع شیئا من الدنیا الا وضعہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ نے
اپنے اوپر فرض کر لیا، لازم کر لیا. سننے والے الفاظ ہیں کہ اللہ پر حق ہے، اللہ پر لازم، خود اللہ نے لازم کیا. اللہ پر کوئی چیز نہیں لازم کر سکتا خود، کہ دنیا کی جو چیز کو بھی اللہ بلند کرے گا اسے پست بھی کرے گا. پھر سنیں کیا کہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز، کسی چیز کو اللہ نے بلند کیا نا، زندگی میں ایسا مقام آئے گا، چاہے وہ آزمائش ہو، تھوڑے دن کے لیے ہو، کوئی بھی ہو، اسے پست بھی کرے گا. تو تکبر رہ جاتا ہے جی، رہ جاتا ہے تکبر؟ نہیں رہتا. یعنی کہ دیکھیں کیسی ہر چیز کے بارے میں یہ شیئن من دنیا کی چیز ہو کہ بلند کیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پست بھی کرے گا. پھر یہ سورج گرہن اور نماز کسوف، یہ بھی آپ نے 5-6 ہجری میں ادا کی ہے. تو یہ پھر آپ نے نا، لوگوں کا خیال تھا کسی سے مرنے پر یا جینے پر یہ چاند گرہن ہوتا ہے تو اللہ اس کی روشنی روک لیتا ہے، لیکن نہ اس میں سورج گرہن میں اشارہ قیامت کی طرف کہ جو اللہ اس کا حال بدل سکتا ہے تو یہ دنیا کو بھی اللہ بدل کے رکھ دے گا. یہ جو سورج گرہن لگتا ہے نا تو یہ اپنے معمول سے ہٹ جاتا ہے نا، تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بھی بدل سکتا ہے. تو بھاگو اللہ کی طرف، خوف کرو کہ تم زوال کا شکار نہ ہو جاؤ. اور یہ آخرت کی بھی دلیل ہے سورج کو گرہن لگنا. آخری بات جی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ نے فرمایا اب مہاجرین خالصتاً عربی جانتے تھے، اور یہودی جو ہے نا وہ اپنی دینی، ان کی زبان عبرانی تھی، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطوط لکھنے تھے تو آپ کو شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی عبرانی سیکھے. چنانچہ آپ نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ یہود کی جو عبرانی زبان ہے نا وہ سیکھے، عبرانی. تو انہوں نے 4 ہجری میں یہود کی زبان سیکھی. تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سیکھے. بعض لوگ کہتے ہیں انگلش بولتے ہیں جی، چائنا بولتے ہیں، وہ سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ تو فرما رہے ہیں کہ زبان سیکھو. زبان سیکھنا عیب کی بات نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہ میں یہودیوں کو خط لکھ سکوں ان کی زبان. پھر نہ کہتے ہیں کمال کی یہ بات ہے کہ یہاں آپ کا معجزہ تھا، یہاں آپ کی دعا، 15 دنوں میں زبان سیکھ لی ان کی. سیکھ سکتا ہے کوئی 15 دنوں میں عبرانی انہوں نے سیکھ لی. تو بعد میں نا انہوں نے آپ کی خدمت میں آ کر اپنے آپ کو پیش کیا. تو یہ نا زید بن ثابت کہتے ہیں بنو نجار کے نوجوان تھے، اور انہوں نے 19 صورتیں زبانی یاد کر رکھی تھی. تو آپ خوش ہوئے، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا یہ زبان سیکھو، کیونکہ خطوط کے حوالے سے مجھے یہودیوں پر اعتبار نہیں. پھر 15 دن ہی گزرے تھے کہ انہوں نے یہود کی زبان سیکھ لی اور اس میں ماہر ہو گئے. جب آپ کے نام خط لکھتے تو میں آپ کو خط پڑھ کر سناتا، اور آپ ان کا جواب دینا چاہتے تو میں آپ کے حکم پر ان کو جوابی خط لکھ دیتا تھا. اس کا مطلب ہے ترجمان کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ جنگی راز، حکومتی راز اسی کے پاس ہوتے ہیں، ہاں جی، ترجمان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.